ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ خدا کا برہ یہ ہے، خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آج جو زبور 15 ہم خدا ان کے کلام سے تلاوت کریں گے، اس کا تھیم یہ ہے کہ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، اور اس کا جو ٹائٹل زبور 15 میں دیا گیا ہے کہ خدا کیا تقاضا کرتا ہے، خدا ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو کلام کہتا ہے اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ یہ سوال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب دوسری آیت میں ہے، تیسری آیت میں بھی اس کا جواب ہے، اور چوتھی میں بھی اس کا جواب ہے، اور پانچویں میں بھی اس کا جواب ہے۔ سوال خداوند نے خود ہی ریز کیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی، اور اس کی ٹوٹل 5 ہی آیات ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کون خداوند کے گھر میں رہے گا یا اس میں سکونت کرے گا۔ نمبر 1، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا، دل سے سچ بولتا ہے، دل سے سچ بولتا ہے۔ تیسری ہے وہ جو اپنی اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، اور اپنے ہمسایہ کی، غور سے سنیے گا، بدنامی نہیں سنتا۔ اپنے ہمسایہ کی کیا مطلب ہے؟ اس کا اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کی آپ کے سامنے بات کی جائے اور اس کی بدخوئی کی جائے یا اس کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، تو ہمیں اس کا منہ بند کر دینا چاہیے کہ بھائی وہ فلاں جو شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں بیٹھا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوئی اور بات کریں گے۔ تو ہمسایہ کون ہے؟ اس کے لیے خداوند نے آپ کو لوکا کی انجیل میں ہمسایہ کی تمثیل بھی بتائی ہوئی ہے، اور اس تمثیل میں ہمیں اس بات سے خداوند کا کلام ملتا ہے کہ کوئی شخص تھا جو راہ میں جا رہا تھا، اور جب اسے ڈاکو نے گھیر لیا اور ادموا چھوڑ کر اس کو چلے گئے، اس کا مال اسباب بھی لوٹ کے لے گئے، لیکن وہاں سے فقیر فریسی بھی گزرے، شرع کے عالم بھی گزرے، لیکن ایک سامری بھی وہاں سے گزرا، اور اس سامری نے، دوسروں نے تو اسے چھوڑ کر چلے گئے، دیکھ کے چلے گئے، لیکن ایک شخص تھا جو سامری تھا، جسے لوگ حقیر جانتے تھے سامریوں کو۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے اسے اٹھایا، اپنے گدھے پر ڈالا، اسے سرائے میں لے گیا، اس کی تیمارداری کی، اس کے لیے اس نے ریسیپشن پہ پیسے بھی دیے، اس نے بولا اس کی تیمارداری کرو، پھر بھی جو خرچہ ہے میں واپس آؤں گا اور آ کے تمہیں دوں گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا تمہاری نظر میں اس کا ہمسایہ کون ہے؟ تو جو جواب تھا وہ یہ آیا تھا کہ وہ جس نے اس کی مدد کی۔ تو لہٰذا آپ کس طرح کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ کسی کی بدنامی نہ سن کر اور کسی کی بدنامی نہ کر کے ہم کسی بھی متعلقہ شخص کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے۔ رذیل کا میں ترجمہ دیکھ رہا تھا کہ رذیل کیا ہے، تو رذیل کہتے ہیں برے شخص کو، رذیل کہتے ہیں کمزور شخص کو، رذیل کہتے ہیں ایسا شخص جو دنیا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جس کو ہم گھٹیا شخص بھی کہتے ہیں۔ تو کلام کہتا ہے وہ جس کی نظر میں گھٹیا یا حقیر یا غریب یا مسکین آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
ان کی عزت کرتا ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. کلام کہتا ہے لوکا 6 باب میں کہ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے پاس جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، رد کیے ہوئے لوگ، دنیا کی نظر میں حقیر لوگ، دنیا کی نظر میں جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جب خداوند نے آسمان کی بادشاہی کا کلام سنایا تو کلام کہتا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر خداوند کی آواز کو سنا اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا. اور سب سے پہلے بادشاہی میں داخل ہونے والے وہی لوگ تھے جن کو عام بڑے بڑے لوگوں نے رد کر دیا تھا. کئی دفعہ ہم عام لوگوں کو جب رسپیکٹ نہیں نہ دیتے تو بائبل مقدس میں خطوں میں اس کا حوالہ بھی ہے کہ جب کوئی امیر شخص تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے صدر نشینی کی کرسی بھی دیتے ہو، اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہو. کہ جب عام آدمی آتا ہے تو اس کی طرف تمہاری نگاہ ہی نہیں جاتا، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے، اور خداوند کے لوگ ہونے کے ناطے، برے کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں پر بھی دھیان دینا ہے، خیال رکھنا ہے تاکہ ہم کہیں بھی غلطی نہ کر جائیں. اور پھر آگے لکھا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان نہیں اٹھائے. یعنی جو آپ نے پرومس کر دیا، وعدہ کر دیا، خداوند کے لوگ پھر اس کو پورا کرتے ہیں. پھر وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. بے گناہ کے خلاف کہ پیسہ لے کے فیصلہ بدل دے، وہ نہیں کرتا. ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. ہاللیلویہ. کون سے کام کرنے والا؟ وہ جو راستی سے چلتا، صداقت کے کام کرتا ہے، دل سے سچ بولتا ہے، اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، جس کی نظر میں چھوٹا اور کمزور آدمی حقیر نہیں ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، جو قسم کھا کر اپنی قسم سے پھرتے نہیں چاہے نقصان ہی اٹھانا پڑے، جو بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا. بائبل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا اور ہمیں نئی پیدائش کا غسل دیا تو ہماری ایک شناخت اس میں قائم کی گئی ہے، اور وہ شناخت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور زندہ ایمان کے وسیلہ سے ہمارے باطنوں میں رکھ دی گئی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 5، 6 اور 7 خداوند کے کلام سے تلاوت کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا نور ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. یہ جو پیچھے میں خصوصیات پڑھ کے آیا ہوں کہ خداوند کے گھر میں کون قائم رہے گا، اس کے گھر میں کون سکونت کرے گا، اس کی جو 2، 3، 4 اور 5 آیت میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسے شخص ہیں جو خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. تو ایسے شخص بننے کے لیے انسان اگر اپنے آپ سے کوشش کرے تو شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر نور کی پیروی کرتے ہوئے یا خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو یس دس از پاسبل. تو کلام میں لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ، اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ، اور نور کا نام کلام خدا ہے. اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ان خصوصیات کو جو بائبل مقدس میں زبور 15 کی 2، 3، 4 اور 5 آیت میں خصوصیات بتائی گئی جو خداوند کے گھر میں قائم رہیں گے یا سکونت کریں گے، ان خصوصیات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح ناصری کے خون کے نیچے آنا پڑے گا.
اپنی نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے کے وسیلہ سے، کلام سے بھرپور استفادہ کرنے کے وسیلہ سے، دعا کرنے کے وسیلہ سے، خدا کے گھر میں رہنے سے، خدا کے قریب رہنے سے، ایمانداروں کی رفاقت اور شراکت میں رہنے سے، کلام کی خوبصورت تشریح جو نور بخشتی ہے، اس کا کلام جو شیرین ہے، جو منہ میں میٹھا لگتا ہے، اس کے کلام کے سبب سے زندگیاں جو ٹرانسفارمڈ ہوتی ہیں، جو ہر روز ہمیں نیا بناتا ہے، اس کے کلام کی قدرت ہی ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم کلام کے نیچے نہیں رہتے، نور کے ساتھ نہیں رہتے، تو پھر تاریکی عین ممکن ہے کہ ہم پر چھا جائے گی، اور پھر ہم وہی کام کریں گے جو تاریکی میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سارے زبور 15 کی جو سمری ہے وہ یہ ہے، یا اس کو لب لباب یا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم نے واقعی ہی خدا کے گھر میں سکونت کرنی ہے اور اس کے خیمہ میں یا اس کی ہیکل میں ہم نے رہنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو برے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس خون کے نیچے، اس کفارے کے نیچے رہنا ہے۔ تو پھر وہ کام جو زبور کی کتاب میں ہم نے پڑھے ہیں، ہیکل میں یا خدا کے گھر میں رہنے کے لیے 2، 3، 4 اور 5 آیت میں، وہ ہم کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ سو خدا کی حضوری، برے کا لہو، کفارے میں رہنے کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے مطابق چلنے کا فضل اور توفیق بخشے، تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایسے نہیں بلکہ وہ جو خوش خدا کو کر سکیں، بن سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، اور خدا آپ کے ساتھ۔ بائے بائے۔